آخر کیوں اتنا غریب ہے پاکستان؟ آئی ایم ایف سال ہو گیا بات چیت ہوتے ہوئے، وہ ہمیں ہری جھنڈی نہیں دکھا رہے ہیں، بس انتظار کی سولی ہے جو لٹک رہے ہیں۔ یہاں سرمایہ کار پریشان ہیں، عام آدمی پریشان ہے، اور حکومت خود پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اور پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، آئی ایم ایف پروگرام نہ ملا تو پاکستان کے معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کیوں پاکستان کے عوام کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی ہے؟ کیوں پاکستان میں روزگار نہیں ہے؟ اور آخر کیوں پاکستان اتنے زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہے؟ اس ویڈیو میں ایک آسان طریقے سے پاکستان کی حالت کو آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ کیوں پاکستان شروع سے لے کر اب تک معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ فرض کیجئے گاؤں 40 گھرانوں پر مشتمل ہے۔ ان 40 گھرانوں کے لوگ ڈیری پروڈکٹس یعنی انڈا، دودھ، دہی، گندم اور مختلف اناج کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں الیکٹرانکس، بجلی، ڈیزل، پیٹرول اور میڈیکل ادویات وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اس سے ان کا بہتر طریقے سے گزارا ہو سکتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ 7 دن بعد کسی اچھی جگہ سے جا کر کھانا بھی کھائیں تب بھی ان کے حالات نارمل ہوں گے۔ لیکن اگر وہی لوگ ان ڈیری پروڈکٹس اور اپنی فصلوں کو زیادہ تعداد میں اگانا شروع کر دیں، گاؤں کے لوگ سولر پینل کو استعمال کریں بجائے بجلی کو استعمال کرنے کے، اور قدرتی وسائل پر زیادہ محنت کر کے اگر وہ کھالوں اور نہروں پر محنت کریں اور ٹیوب ویل کو کم سے کم چلائیں، تو اس سے نہ صرف وہ ریسورسز کو بچا سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ برباد ہونے سے یا باہر جانے سے بچا سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ اور اضافی رقم ان کے پاس موجود ہوگی۔ اس اضافی رقم کو گاؤں کے لوگ 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، گاؤں کے لوگ اس اضافی رقم کو لیگزری آئٹمز کی امپورٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، مہنگے آئی فونز اور مختلف چیزیں جو ان کو زیادہ سے زیادہ لیگزری فراہم کرتی ہیں، اور یہ سراسر تباہی کا ذریعہ ہے۔ فرض کیجئے کہ گاؤں کا ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اور پیاز اگاتا ہے۔ 1 کلو پیاز کی قیمت 40 روپے ہو تو 4000 کلو پیاز جو اس کی کھیتی سے نکلتے ہیں ان کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہوگی۔ اگر وہ 1.5 لاکھ کے پیاز بیرونی دنیا کو بیچ کر بیرونی دنیا سے ہی 1.5 لاکھ کا آئی فون لے کر اپنے گاؤں میں آ جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یقیناً اس گاؤں میں پیاز کی قلت ہو جائے گی اور پیاز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور آئی فون لے کر آنے سے جو گاؤں پر یا گاؤں کی ترقی پر جو اثر پڑے گا وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ نمبر 2، گاؤں کے لوگ اس اضافی رقم کو اسمال انڈسٹری بنانے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اسمال انڈسٹری بنانے سے گاؤں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، گاؤں کے لوگوں کو روزگار مل سکے گا۔ نمبر 2، گاؤں کے لوگوں کو اس اسمال انڈسٹری کی پروڈکٹ سستی مل سکتی ہے۔ نمبر 3، گاؤں کے لوگ اس پروڈکٹ کو بیرونی دنیا میں مہنگے داموں بیچ کر اچھا زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور ان کی کمائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو پروڈکٹ ان کو بیرونی دنیا سے زیادہ قیمت پر ملتا ہے وہ انہیں لوکل انڈسٹری سے آسان اور کم قیمت پر میسر ہوگا۔ ناظرین، وہ گاؤں ہے پاکستان اور وہ 40 گھرانے ہم وہ شہری ہیں جو اس میں رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں گھڑی سے لے کر اسمارٹ فون تک، اسمارٹ فون سے لے کر الیکٹرانکس کی مختلف آئٹمز تک، اور ان سے لے کر بسکٹ اور چاکلیٹ تک اور کولڈ ڈرنک تک تمام چیزیں ہم امپورٹڈ ہی استعمال کر رہے ہیں، جس سے پاکستان بے تحاشا زر مبادلہ استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے ان چیزوں کو پاکستان میں لانے کے لیے، اور اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں ہمیں انہیں دینا پڑتی ہیں۔ آپ صرف پاکستان میں آئی فونز کی تعداد ہی دیکھ لیجیے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کیوں اتنی زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ آج ہمارا بچہ لیگزری آئٹمز، جوتے، کپڑے، برانڈڈ ہر چیز استعمال کرتا ہے، تو ہم کس طرح ترقی کر سکیں گے جب تک ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ لوکل انڈسٹری کی چیزیں استعمال، سیلف میڈ، پاکستان میڈ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی معیشت کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آلٹو کی جو نئی ماڈل جو کار آئی ہے اس کا وزن 700 kg ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا خام سلور جو ہے اس کی قیمت 500 روپے فی کلو ہے۔ اگر اس طریقے سے اندازہ لگائے تو یہ گاڑی زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ تک بن سکتی ہے، اور یہ گاڑی مارکیٹ میں 30 لاکھ روپے کی مل رہی ہے، لیکن اس پر لیا جانے والا اضافی نفع 21 لاکھ روپے، 22 لاکھ روپے
वो टेक्नोलॉजी या फैक्ट्री ले रही है जो कि चाइना या जापान में बैठी है। जब तक हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। जब तक हम स्मॉल बिजनेस को मुल्क में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। जब तक हम अपनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे जिस तरह उस गांव के हालात हो रहे थे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।